ذات پر یقین ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر دنیا کی زندگی گزار کے آئے گا، اللہ اسے دنیا کی آخرت کی اتنی کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر اس کی زندگی گزر گئی اور اسی پر اس کی موت آ گئی، اپنے اعمال کی سزا بھگتے، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا، لیکن اپنے اعمال کی سزا کرنے کے بعد۔ یہ بھی دنیا کے نظام میں اللہ نے دکھا دیا، چور کو چوری کی سزا، سزا کے بعد اس گناہ سے پاک ہو گیا، زانی کو زنا کی سزا، اللہ چاہے معاف کر دے، دنیا کی جو حد ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ اس پر پوری کرو، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں اللہ اسے معاف کر دے۔ اسی طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی، دکھ سکھ کی، پریشان کرنے کی، پریشان ہونے کی، مصیبتوں کو گلے ڈالنے کی اور خود مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کرنے کی اور اپنے لیے اپنا ماحول تنگ کرنے کی جو سزا اسے آخرت کے اندر ملے گی، اس کے بعد اللہ اس پہ کرم فرما دیں، اور چاہیں اللہ بغیر گرفت کے، بغیر پکڑ کے، بغیر سوال و جواب کے، بغیر حساب کے اللہ معافی والا معاملہ کر دیں تو اللہ کو اختیار ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں امید ہے، امتی ہونے کے ناطے انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر پہلے ہی اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، نہیں جی وہ اس کے عذاب میں مارے گا پڑے گا، تو اس کی غصے پر اس کی رحمت حاوی ہے، اس کے عذاب پر، اس کی سزا پر اس کی مغفرت حاوی ہے، کیونکہ وہ ماؤں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اور اس نے قرآن کریم میں اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے بتا تو صحیح کہ اللہ کے قریب ہونے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اب کریم کیا ہے؟ ایک بندہ نیکی کرتا ہے، ایک بندہ برائی کرتا ہے، اس کی بدی اور اس کی جزا سزا پر، اس کی نیکی بدی پر گناہ بھی ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور کریم وہ کہ نہ کرنے پر اجر عطا فرما دے۔ ایک ہوتا ہے کرم، ایک ہوتا ہے اجر۔ بندے نے جو کام کیا اس پر اس کو اجر مل گیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، پروردگار عالم نے اس کا بدلہ عطا فرما دیا، تراویح پڑھی، قرآن سنا، الہ العالمین نے بدلہ عطا فرما دیا، صدقہ خیرات کیا، الہ العالمین نے بدلہ عطا فرما دیا، فطرانہ ادا کیا، لوگوں کے گھر افطاری بھیجی، لوگوں کے گھروں سے افطاری آئی، بدلہ عطا فرما دیا۔ یہ اس کا اجر ہے جو بندے نے کیا اس کو۔ ایک ہوتا ہے مالک کائنات کا کرم، یا الہ العالمین مجھے امید ہی کوئی نہیں تھی، اللہ تو نے میرے پہ کرم فرما دیا، سارے اسباب منقطع ہو گئے تھے، کہیں سے ذرائع نہیں تھے، کہیں سے مجھے خیر ملنے کی امید نہیں تھی، کہیں سے میرے پر رحمت برسنے کی امید نہیں تھی، لیکن مالک کائنات میں تیرا کس چیز کا شکر ادا کروں، الہ العالمین تو نے وہ بھی عطا فرما دیا جس چیز کے میں قابل نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے کرم کرنا، اسی پر مبنی احسان و ثواب ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ مرنے والا جو نیکی کر کے گیا اسی کا اجر ملے گا، تم جو مرضی کرتے رہو، تمہارے سے اس کا تعلق کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کی قبر پہ کوئی کھڑا ہو کر جب واپس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی توفیق دیتا ہے، وہ مرنے والا اپنے چلنے والے کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نیک عمل کرو، فرشتے تمہاری طرف سے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مردہ گو لے کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ گو آپ کی گواہی دے دے، میں آپ کی نبوت کا اعلان کروں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اسے اتنا یقین تھا مردار ہے، اس کے اندر جان کوئی نہیں، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مرتے دیکھا۔ بھلا مردے بھی کسی زندے کی گواہی دیتے ہیں، یہ مر چکی انسان ہو تو بات اور ہے، جنات ہو تو بات اور ہے، فرشتے ہو تو بات اور ہے، یہ تو جانور کے اندر بدترین جانور، کوئی سے شوقیہ بھی اپنے پاس نہیں پال لے گا۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح سوچ لے، اگر یہ بول پڑے تو گواہی دے گا؟ اس نے کہا جی ہاں میں آپ کی نبوت کی گواہی دوں گا۔ آپ نے مردہ گو کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا تو کس کی پیدا کی ہوئی، کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگے ان تعبد الا اللہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس نے گردن کیسے اٹھا دی، یہ مردار تھی، میں اسے باندھ کے اپنی سواری پہ لے کے آیا تھا، اس نے کیسے گردن اٹھا کے اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کر دیے، اللہ کی توحید کی گواہی دے دی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، میں کون ہوں؟ کہنے لگی وَأَنْتَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنْتَ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ سارے جہان کے لیے خاتم النبیین بن کے آئے۔ اتنا کا پھر نیچے گردن گرا کر وہ بے سود ہو گئی۔ اللہ اکبر! ایسی شانوں والا نبی، ایسی عزتوں والا نبی کہ جانور بھی جس کی نبوت کی گواہی دینے لگ گئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا اپنی سواریوں سے اترو، اپنی سواریوں کو چارہ پانی کرو اور اپنی سواریوں کو ذرا چھاؤں میں باندھ دو۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پہرا دے رہے تھے، اتنے میں سامنے سے ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا اپنی جڑوں کے ساتھ آیا اور اپنی پوری ٹہنی، پورے پتوں، پورے وجود کے ساتھ، پوری ٹہنی پتوں کے ساتھ، پوری شاخوں کے ساتھ اپنے سارا کا سارا جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا اور اپنا پورا کا پورا سایہ کر دیا۔ 1-2 منٹ تک حضور پہ سایہ کیے رہا، پھر سیدھا ہوا، پھر اپنی جگہ کو چیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ اتنے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے صحابہ کے چہرے پہ حیرانگی کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ایک صحابی آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ اس درخت نے تو آج عجیب حرکت کر دی، جب آپ یہاں لیٹے ہوئے تھے یہ زمین چیر کے آیا اور آپ پر پورا سایہ کر دیا، ہم ڈر رہے تھے کہ پورا وجود اپنا آپ کے اوپر نہ گرا دے۔ رحمت دو عالم نے درخت کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا تمہیں پتہ ہے جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا، اسے ہریالی عطا فرمائی، اسے شاخیں عطا فرمائی، اس نے مالک کائنات سے درخواست کی الہی اگر اس راستے سے تیرے نبی کا گزر ہو تو مجھے اس کا دیدار کرنے کی مہلت دے دینا۔ آج میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے گزرا، میرے آرام کیا، اللہ نے درخت کی التجا پوری کی، اور میرے صحابہ یہ میرے پہ گرنے نہیں آیا بلکہ جھک کے میں محمد کو سلام کرنے آیا تھا۔ اب یہ ساری چیز اللہ کے نبی کی گواہی دے رہی ہیں۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ فرما رہے ہیں میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے وہ ہو، اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا ہمیں اس میں تعویل نہیں نکالنی چاہیے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ جس طرح حروف مقطعات ہیں، الف لام میم حامیم طہ یاسین حامیم عین سین قاف، فرمایا اس میں الجھن میں نہ پڑنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، تمہیں اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں بتا دیا گیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب انسان اس میں طویلیں نکالے، مین میخے نکالے، فرمایا اس کے مقدروں کی بات ہے۔ اللہ کا نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے وہ اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا شراب حرام، طویل نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر نے فرما دیا سود حرام، اس کے اندر سوچ و وچار کرنے کی ضرورت نہیں، شرع کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر سوچنا کوئی نہیں۔ بینک والوں کا اپنا کاروبار ہوگا، فلانی فائنانس کمپنی کا اپنا کاروبار ہوگا، انشورنس والوں کا اپنا کاروبار ہوگا۔ جب پاک پیغمبر نے منع کر دیا تو بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کے، جب نبی نے اس کے نقصان سے، اس کے فائدے سے منع کر دیا تو امتی ہونے کے ناطے مجھے اس کے اندر چھان بین کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے کئی سے ورقے آ گئے، 2-4 ورق ہاتھ آ گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے بیٹھے پڑھ رہے۔ رحمت والے نبی نے نہ منع کیا نہ یوں کا عمر اس کے اندر اور غور و تدبر کر لے۔ اللہ اکبر! رحمت والے نبی نے دیکھا، اللہ اکبر، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، آنکھیں مبارک آپ کی پانی سے بھر آئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، بعض جگہ کونی ماری، کہ عمر تو نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، حالانکہ اہل کتاب کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، خدا کے کلیم پیغمبر پر نازل ہوئی، مسلمانوں خدا کے قرآن پر، تورات انجیل پر، سابقہ کتابوں پر آپ کو مجھے ایمان لانا پڑے گا، لیکن رحمت دو عالم کے چہرے سے سیدنا صدیق اکبر بھاپ گئے کہ اللہ کے نبی کو قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی پڑھنے کی آپ کو ناگواری گزری۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، آپ نے تورات کے ورقے ایک طرف رکھ دیے، آپ نے فرمایا کیا عمر تیرے لیے قرآن کافی کوئی نہیں؟ یوں نہیں کہا کہ اسے نہ پڑھ، یوں نہیں کہا کہ اسے پڑھے گا اس کا حلال حرام ہو گیا، حرام حلال ہو گیا، فرمایا تیرے لیے قرآن کافی کوئی نہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ تو تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک خاموش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا۔ صدیق اکبر اشارہ کر رہے ہیں، عمر تجھے پتہ نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ۔ صحابہ اکرام زبان کے ہلنے کا، منہ کے کھلنے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے عزیزو عبداللہ بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے عزیزو ان کی بہت باری آواز تھی، جب آہستہ سے بولا کرتے ان کی آواز دور دور تک سنائی دیتی۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو عبداللہ بن قیس نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، وہ گلی کے کونے پہ ایک ستون کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے نظر آ رہے، میرا عبداللہ بن قیس شماس کہاں چلا گیا؟ کسی نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آہستہ بھی بولتا ہے، اس کی آواز باہر دور تک جاتی ہے۔ خدا کا قرآن آ گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سن کے مسجد سے باہر چلا گیا، کہیں میں قرآن بھی زور سے پڑھوں، کہیں میں آواز زور سے کھودوں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا عبداللہ بن قیس، تجھے آہستہ آواز کے لیے کہا، مسجد سے جانے کو تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی دور سے تیرا دیدار کر لوں گا، تیرے قریب اس لیے نہیں آتا کہ آپ میرے سے سوال کریں میں جواب دوں، میرا جواب اونچی آواز سے ہو جائے، کہیں میرے سارے کے سارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں ساری امت کے خطیبوں کا جھنڈا ہوگا، ساری امت کا خطیب ہوگا، انہوں نے خطابت کرنا چھوڑ دی، انہوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا جواب دینا چھوڑ دیا، اشاروں سے بات کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا عمر بولتا کوئی نہیں، تیری للکار سے تو دریا رخ موڑ لیتے ہیں، آپ کی آواز کو سن کر پانی رخ موڑ لیتا ہے، ہوائیں رخ موڑ لیتی ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، قرآن آ گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او لوگو خبردار، بے شک تم یاران مصطفیٰ ہو، بے شک تم غار مزار کے ساتھی ہو، خبردار میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ اکرام کے رنگ بدل گئے، چہرے متاثر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے یارو، ذرا آواز کے اندر شائستگی اور پیار لے آؤ، آواز کے اندر ذرا آہستہ بول لے آؤ، باقی رہا معاملہ خدا کا، جو تمہارے اختیار میں ہے تم کر دو، باقی خدا جانے یا خدا کا حبیب جانے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، عمرہ کرنے کے لیے لوگ جو جاتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوئے پہلے ہی موبائل باہر نکال لیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، متعدد مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ حضور کے روضے کے پاس سے گزرتے سیلفی بناتے، انہیں درود پڑھنے کا خیال بھی کوئی نہیں آتا ہے، خیال کوئی نہیں آتا۔ تو جو اللہ کے نبی نے فرما دیا حق ہے، بس ٹھیک ہے، جس چیز سے آپ نے منع کر دیا وہ چیز منع ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ما غرک بربک الکریم، آپ نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی تین چیزیں کام آتی ہیں، یا اس نے جو علم پڑھا ہو وہ علم آگے منتقل کر دیا ہو، یا نیک اولاد ہو، یا کوئی خیر کا کام کر دیا ہو، پانی کا بندوبست کسی مسجد کے اندر سب سے بہترین صدقہ۔ کوئی مسجد زیر تعمیر ہو، جا کے کہہ دو جی پانی کا بور میں کرواؤں گا،
امیر بھی استعمال کرے گا، غریب بھی استعمال کرے گا. یہ نہیں کہ سردی میں پانی استعمال ہوگا گرمی میں نہیں. کوئی اے سی چلوائے گا وہ سردی میں چلے گا گرمی میں نہیں چلے گا. کوئی ہیٹر لگوائے گا سردی میں چلے گا گرمی میں نہیں. پنکھا لگوائے گا یہ موسم کے ساتھ ہے. لائٹ ہے دن میں بجھے گی شام کو، لیکن پانی 5 نمازوں میں جتنا پانی بہتا رہے گا. وضو کرنے والا وضو کرے گا، پانی پینے والا پانی پیے گا. چڑیا پانی کی ٹینکی کے اوپر بیٹھے گی، 1-2 قطرہ پانی کا پی کے پیاس بجھائے گی. اگر تو نے اماں کے لیے اپنے ابا کے لیے یہ پانی کا بور کروا دیا، چڑیا پانی کے قطرے پیتی رہے گی، ثواب ماں باپ کی قبر کے اندر پہنچتا رہے گا. اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں مردہ گو کا ذکر آیا، اسی میں رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اسے ایک پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو 100 مرتبہ معمول بنا لو، روزانہ دکان پر مکان میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود شریف کا، 100 مرتبہ استغفار کا، 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا معمول بناؤ. اللہ کی عزت کی قسم ہے چہرے کا اللہ رنگ بدل دے گے، نورانیت چہرے پہ آ جائے گی. دل کا اللہ جل شانہ اندھیرا ختم کر دے گا، اجالا آ جائے گا، دل کا نور پیدا ہو جائے گا، نیک کام کرنے کو دل کرے گا. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، جھوٹ بولنے سے نفرت ہوگی، غیبت کرنے سے نفرت ہوگی، ڈنڈی مارنے سے نفرت ہوگی، دھوکہ دینے سے نفرت ہوگی، اپنے پرائے کا خیال کرنے میں اللہ اکبر احساس کرنے کا اللہ خیال پیدا کر دیں گے. اگر میرا عزیز ہو یہ ساری چیزوں میں گڑبڑ کرتا رہا پھر نماز سے بھی دوری ہو جائے گی، زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرے گا، حتیٰ کہ 150 روپیہ فطرانہ دینے کو دل نہیں کرے گا، خدا کے گھر کے پاس سے گزرے گا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. پھر لوگوں کو کہتا پھرے گا مولوی صاحب پتہ نہیں مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو، مولوی صاحب میں مسجد کی طرف آتا ہوں میرا دل نہیں کرتا. غیبت پیروں کے اندر بیڑی ڈال دیتی ہے، جھوٹ غیبت بیڑی ڈال دیتی ہے. میرے عزیزو ایک دوسرے کے گلے کرنا، ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرنا، ایک دوسرے کی میرے عزیزو گلے کرنا، بخیلی کرنا، اللہ کے راستے میں نہ دینا، نماز کا سجدہ چھوڑ دینا، ماں باپ کا ادب نہ کرنا، پڑوسیوں کا خیال نہ کرنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو یا تو کھانا پکاؤ، اپنے کھانے کو اتنا وسیع کرو. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہنڈیا پک رہی ہے، رحمت دو عالم تشریف لے گئے. فرمایا ابو ذر کیا پکا رہے ہو؟ اللہ کے نبی سالن پکا رہا ہوں. آپ نے فرمایا میرا مشورہ ماننے گا؟ کہ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لے لے اس ہنڈیا کے اندر ڈال دے. اللہ کے نبی سے کیا ہوگا؟ فرمایا شوربہ بن جائے گا. ایک پیالہ پڑوسی کے گھر اٹھا کر دے دینا، اس کے غریب بچے کھائیں گے، قیامت کے دن میری شفاعت تیرے پہ واجب ہو جائے گی. کہاں سالن کا پیالہ کا رسول اللہ کی شفاعت؟ اندازہ ہے کوئی؟ اور وہ بھی گاڑا نہیں، وہ بھی دیسی گھی کا نہیں، وہ بھی دہی والا نہیں، وہ بھی وائٹ نہیں. فرمایا پانی کا پیالہ ڈال شوربہ بنا لے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تیرا دینے کو دل نہ کرے، تیرے کھانے والے زیادہ ہوں، اگر تیرا دینے کو دل نہ کرے پھر اپنے گھر کے دروازے بند کر لے، پھر اپنی کھڑکیاں روشن دان بند کر لے کہ تیرے کھانے کی تیری ہنڈیا کی خوشبو پڑوس کی دیوار کراس کر کے نہ جائے. فرمایا اگر غیب پڑوسیوں کے ناک میں چلی گئی، ان کو خیال آیا ہمارے گھر بھی پکتا، اللہ کا شکر ادا کر، ساتھ استغفار کر، اگر پڑوسیوں کا رونا اس کے دربار میں پہنچ گیا خدا تیری ہنڈیا سے بھی گوشت چھین لے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے پڑوسیوں کا تمہارے پہ حق ہے. اگر بیمار ہو جائے رشتہ دار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا، بیماروں کی بیمار پرسی کا طریقہ حضور نے بتلا دیا. آپ نے فرمایا جب جاؤ خیر کے کلمات کہہ کے آؤ، اسے ڈراؤ مت، اسے خوشخبری دو. اللہ اکبر، اس کو تیری بیماری اللہ ٹھیک کرے گا. یوں نہ کو یار میرے دوست کو ایسی بیماری تھی، تیرے بچے کہاں ہیں، جلدی اپنے بچوں کو بلا، میں مشورہ دیتا ہوں یار اس بیماری کا علاج کراؤ. میرے دوست کو بیماری تھی، اس کے بچوں نے پرواہ نہیں کی، دیکھو مر نہیں گیا. ڈراؤ مت، اسے خوشخبریاں دو کہ الحمدللہ تجھے پتہ نہیں، تجھے ایک دل کا جو بخار آیا اللہ اس کے بدلے اگر صبر کے ساتھ قرائے نہ، یوں نہ کہے ہائے مر گیا میرے دعائی دلواؤ، ایسے کرو. فرمایا خاموشی سے پڑھا رہے، نماز کا وقت ہو کوشش کرے نماز ادا کرے، بیٹھ کے پڑھ سکے
بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھ سکے کھڑے ہو کے، لیٹ کے پڑھ سکے لیٹ کے، اشاروں سے پڑھ سکے، اپنے آپ کو قبلہ رخ کی طرف سیدھا لٹا لے، اشاروں سے نماز پڑھ لے، چھوڑنے کی اجازت کوئی نہیں، اور اللہ اکبر صبر کرتا رہے۔ اللہ اکبر فرمائے ایک دن کے بخار پر پروردگار عالم 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، آپ کی چرپائی آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروٹ بر لی، اور اتنی تکلیف تھی، بخار کی حرارت اتنی تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہو رہا تھا، اپنی دیوار میں اپنے ہاتھ سے مکہ مار رہے تھے، اور اللہ اکبر عربی کے اندر کہہ رہے تھے اقریبا، ہائے میری بیماری، ہائے میری بیماری، ہائے میری بیماری۔ گھر والی سے برداشت نہ ہوا، گھر والی کہنے لگی ہائے بلال یہ تیری بیماری، ہائے کہاں سے پریشانی آ گئی، بلال مصیبت آ گئی۔ بلال حبشی نے یوں منہ موڑا، بیوی کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے، فرمایا تو منہ سے کچھ نہ کہے، یہ بیماری بلال کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئی ہے، یہ بیماری بلال کے لیے راحت کا پیغام لے کے آئی ہے، یہ بیماری بلال کے لیے سکون کا پیغام لے کے آئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے اسی بخار میں موت آ گئی، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اگلی آنکھ کھلے گی تو اس بلال کو کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے بعد جب میرے عزیزو وہ پیر کا دن آیا، جناب سیدنا صدیق اکبر کے سر میں تکلیف ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرا ابا ویڑے میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے، اور خوشی میں کہہ رہے تھے الحمدللہ آج میرے سر میں درد آ گیا، الحمدللہ آج میرے سر میں درد آ گیا۔ سیدہ عائشہ آگے بڑھی اور کہنے لگی ابا جی سر میں درد آ گیا، اس پر الحمدللہ کہہ رہے ہو، اے ابا جان یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ فرمایا عائشہ جو میں سوچ رہا وہ تو نہیں سوچ رہی، پاک پیغمبر کے درد کی ابتدا، بیماری کی ابتدا سر کے درد سے ہوئی تھی۔ عائشہ مجھے مبارکباد دے، جس بیماری نے رسول اللہ پر حملہ کیا آج وہ بیماری مہمان بن کر صدیق اکبر کے گھر میں آ گئی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پڑوسی، اللہ اکبر، فرمایا پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، بیمار پرسی کی عیادت کے لیے جائے گا، صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعا کرتا رہے گا، کچھ لے کے نہ جائے۔ اور پڑوسی کے پاس جا کے، بیمار کے پاس جا کے کہنا کیا ہے، ابھی کتنے چاہ دی پہلی پیا تیرے گھر نہیں بنتی، وہ کہ کچھ کھاؤ پیو گے، بچہ پیا دے مینوں، اور یار چاہ بڑی مزیدار سی، دو تو کتوں لے کپ اور پیا دے، لے وہ تیری دوسرے 2 کپ چائے کے 60 روپے کے پلا کے اور بیمار ہو جائے گا۔ فرمایا اس بیمار سے پوچھو تو نے کچھ کھانا ہے، اس کی چاہت پوچھو۔ میرے نبی نے فرمایا آخری وقت ہے، بیمار ہے، اس سے اس کی چاہت پوچھو کیا کھانا ہے، اس کی چاہت کے مطابق اس کو کھلاؤ۔ یہاں تو الحمدللہ اے شربت پیا، وہ اے پیارے ابا نو بوتل پئی، وہ چک چک تو چک، وہ سیب بھی تو کھا رہے ہیں، دلیا کھوا، اسے دودھ پلا، وہ دودھ بھی نہ دے پانی پا کے دے، لے وہ آدھا تیرے مشہوروں سے مر گیا، آدھا پہلے مرا پڑا تھا، آدھا اسے ڈاکٹروں نے مار دیا۔ اس کے پاس جا کے دعائیا اسد اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسد اللہ العظیم رب العرش، 7 مرتبہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھو۔ فرمایا بیمار کا حق ہے عیادت کرو، جب 2 منٹ بیٹھنا وہ 1 منٹ بیٹھ کے آ جاؤ۔ بیمار کا حق ہے جب اس کے پاس جاؤ اس کی چاہت کی چیز لے کے جاؤ، لیکن الحمدللہ جو چیز کا اسے پرہیز ہو میزبان وہی اس کے پاس چیز لے کے جاتا ہے۔ ہر معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر معاملے کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس موقع پر حتیٰ کہ شلوار کا پیچا پہننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کیا طریقہ، ٹوپی اتارنے پر، پگڑی کے بل اللہ کے نبی کے کتنے ہوا کرتے تھے، یہ پگڑی کا استر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے کس حصے تک ٹکرایا کرتا تھا، آپ کے بازوؤں کی لمبائی کتنی تھی، آپ کا شانہ مبارک، آپ بٹن لگایا کرتے یا آپ ڈوری باندھا کرتے، یہ سارے کے سارے طریقے خدا کی قسم میں سیرت کی کتابوں میں علماء کرام نے محفوظ کر کے رکھ دیے کہ میں سارے کے سارے سیرت کی کتابوں میں ملیں گے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح صبح آ کے بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے چہرے کی پریشانی دیکھی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے اس گلی میں میرے سے بڑا غریب کوئی نہیں، میرے سے بڑا مسکین کوئی نہیں، میرے سے بڑا نادار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، بتا تیرے لیے کیا دعا کروں؟ کہ اللہ کے نبی دعا تو آپ میرے لیے کر دو، لیکن یہ میرے ساتھ
ساتھ والا مکان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان بھائی کا مکان ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے دیکھا، آپ بھی یہاں سے گزرتے ہوں گے، اس کی کھجور کا درخت کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جانتا ہوں، لمبائی بہت زیادہ اونچی ہے۔ کالی کملی والے جب صبح صبح مدینہ طیبہ سے آپ کے قدموں سے ہوا ٹکرا کر جب پورے مدینے پورے عالم میں پھیلتی ہے تو یہاں سے ہوا ٹکرا کر اس درخت کے تنوں تک جاتی ہے، یہ درخت کے پتے آپس میں ٹہنیاں ٹکراتی ہیں، پتے ٹکراتے ہیں تو یہ جھونک کھا کے میرے گھر کی طرف گرتا ہے۔ جب ہوا کا جھونکا چلتا ہے یہ درخت کی ٹہنیاں زور سے ہلتی ہیں تو کچھ ڈوکے کچھ کھجورے خود بخود کملی والے میرے ویڑے میں گر جاتے ہیں۔ تو میرے بچے تو پہلے ہی بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چرپائی سے چھلانگ مارتے ہیں اور وہ ڈوکے وہ کھجوریں اٹھاتے ہیں، کوئی منہ میں رکھتا ہے کوئی ہاتھ میں۔ یہ میرا مسلمان بھائی جلدی سے دروازہ بجاتا ہے اور میرے گھر میں گھس کے میرے بچوں کے منہ میں انگلیاں ڈال کے کھجوریں نکال کے لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہم توڑتے کوئی نہیں، اس کو جو قدرتی گر جائے وہ تو میں کھانے کی اجازت دے دے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا لیا۔ آپ اندازہ لگاؤ ایمان کتنا مضبوط اور غریبی کتنے عروج کے اوپر تھا۔ ایمان پہاڑوں سے اونچا اور غریبی یہ کہ دو میاں بیوی کے پاس ایک چادر، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی جنتی، پھر بھی اللہ کو راضی کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دائیا حلیمہ کے گھر گئے اس دائی کے گھر میں شام کو اندھیرے کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں۔ یا تو دادا سونے کی انگوٹھی لے کے آتا ہے، نانا لے کے آتا ہے، کچھ اوچک لے کے آتا ہے، کوئی اتنے سارا سامان لے کے آتا ہے۔ اندازہ لگا سارے نبیوں کا سردار ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جس بیڑے میں نے چرپائی پہ لٹایا، رب اکبر کی قسم رحمت والے نبی کے نیچے بچھانے کے لیے میرے گھر میں چادر کوئی نہیں تھی۔ اپنے نبی کی زندگی تو پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرنا آ جائے گا۔ ہمیں شکر تو ادا کرنا نہیں آتا۔ کروڑوں کے مالک ہے، گھر بڑا پڑا ہے، مر گئے یار، بس مر گئے، عید کی تو سیزن لگا کوئی نہیں۔ جس نے 6 مہینے کے روزوں میں پیسے کما لی وہ بھی کہہ رہا مر گئے یار، بس مزہ کوئی نہیں آیا، مزہ کوئی نہیں آیا، بس ہویا پر منہ تر ہویا، زبان گلی ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے۔ لڑنے والے بدر کے اندر، لڑنے والے احد کے اندر، اور حالت یہ کہ جو کھجوریں گر رہی ہیں ساتھ والے سے کہہ دے اتنی تو اجازت دے دے، گری پڑی کھجوریں کھا لیں۔ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا۔ آپ جب بھی بکری ذبح کرتے سب سے پہلے گوشت اس کے گھر پہنچایا کرتے اور اب مسئلہ پوچھتے عیسائیوں نے دینا جائز ہے کہ نہیں جی؟ اے جھاڑو جڑے مار دے انہوں نے دے دیا کریے بھائی، کہیں صدقہ سمجھ کے دے دو، کہیں ہدیہ سمجھ کے دے دو، کہیں پیار سمجھ کے دے دو، کہیں انسانی ناتا سمجھ کے دے دو، کہیں بغیر ثواب کی نیت سے دے دو۔ لیکن ہمارا تو مزاج ہے جب تک ثواب نہیں پوچھیں گے کتنی نیکیاں مل دی جی، کہاں سے کہاں تک ملے گا، پہاڑ احد کے برابر ثواب ملے گا تب دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ بھی لکھ لو جی انشاءاللہ جب ہمارے پاس ہوں گے دیں گے۔ آپ نے فرمایا بلا کے لا، دروازہ بجایا تو یہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، وہ اپنی طرف خانی میں اونچا بارگاہ رسالت کے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی کجی اللہ کے نبی، ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ اکبر، میں آپ پر فدا صدقے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جب ہوا چلتی ہے یہ تیری کبھی دیوار پہ چڑھا کا کوئی نہیں، اس نے کبھی کوئی بٹا مارا کا نہیں، کوئی پتھر مارا، لکڑی ماری نہیں، اس نے کھجوریں زبردستی تیرے سے توڑنے کی کوشش کی کا نہیں۔ کملی والے نے فرمایا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تیرے سے مانگی کوئی نہیں۔ فرمایا تیرا کیا جائے گا، ہوا چلتی ہے گلی میں بھی گرتی ہوں گی، دائیں بائیں گرتی ہوں گی، تیرا کیا جائے گا اگر ویڑے میں 2-4 کھجوریں گرے اس کے مسکین بچے اٹھا کے کھا لیں۔ کملی والے نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا کہ ان کے منہ میں سے آ کے نکال، اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ درخت میرا ہوتا تو آپ پر فدا، یہ میری بیوی کا ہے، مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، جس طرح آپ کو مجھے۔ الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ، جن کو سچی ہے کہہ دو الحمدللہ، کھبے سجے سارے کہہ دو الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جمعے کا چندہ بھی پوچھ کے لے کے آتے ہیں، 50 دئیے کہ 100 دئیے، وہ کہتے نا کاری تیک بڑا امیر انہوں کی کرنا جامع سمانے انہوں دے کے۔ ماشاءاللہ اللہ تمہیں اور محبتوں کے اندر رکھو۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، پاس بیٹھنا بھی، مل کے کھانا بھی، اپنے ہاتھ سے کھلا دینا بھی۔ ہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
حبشے کے لوگ میرے عزیزو جب مسجد نبوی شریف میں آئے انہوں نے کرتب دکھائے. آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا دیکھے گی؟ کہا اما عائشہ. صحابہ اکرام کھڑے دیکھ رہے. اما عائشہ حضور کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی, اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے ہو کے وہ سارے کرتب دیکھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگایا کرتی. آپ فرماتے عائشہ دوڑ لگائے گی؟ جی اللہ کے نبی لگاؤں گی. مسجد نبوی کے ویڑے میں رات کے اندھیرے میں دوڑ لگا کرتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں پتلی دل ہوا کرتی, چھلانگے مار مار کے میں حضور سے آگے نکل جاتی اور میں کہتی اللہ کے نبی آپ پیچھے رہ گئے, میں آگے چلی گئی. فرمایا جب میں جوان عمر کی ہوئی میرا جسم بھاری ہوا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے. اللہ کے نبی میرے سے فرماتے عائشہ کل تیری باری آج میری باری, کل تو پیچھے رہ گئی آج کل میں پیچھے رہ گیا آج تو پیچھے. یہاں تک پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہاں تک. یہاں تو پاس آ کے بیٹھ جائے کہتے پراٹھ پسینے دی بو آ رہی ہے. خیال کرو سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا بیوی کے بارے میں, سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا بچوں کے بارے میں. کیا کہو گے؟ اکیڈمی چھوڑ دیے تھے, اسکول چھوڑ دیے تھے. اللہ اکبر. اولاد کو دیکھ کے مسکرائے, فرمایا اس کی ذلہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بچوں میں بیٹھ کے کھائے. مقدروں والا آدمی جسے وطن کی روزی مل جائے, مقدروں والا آدمی جسے نیک بیوی مل جائے, مقدروں والا آدمی جسے حلال کی روزی مل جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کو فرمایا میرا نبی کہہ دے جسے حلال کی روزی مل گئی, نیک کفایت سار وفات سار بیوی مل گئی, اور جسے وطن کی روزی مل گئی اس سے بڑا مقدروں والا آدمی کوئی نہیں. یا تو جسے دیکھ لو باہر جانا باہر جانا باہر جانا, پھر کمختہ ویاہ کو کیتا سی. سکون کے لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں سکون پیدا کیجئے, بھاگ دوڑ کو ختم کریں. جوانی میں بال سفید ہو رہے ہیں, جوانی کے اندر جو ہے وہ کبڑا پن, جوانی کے اندر اعضاء ڈھیلے پڑے ہیں, جوان کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جوان تفکرات کو مصیبتوں کی بوریوں کو اپنے اوپر ڈال رکھا ہے, پریشانی کے اندر زندگی گزاری. حالانکہ اللہ نے بہت سادی سی زندگی, اللہ نے پہاڑوں جتنا جانور جتنا اللہ نے میدہ نہیں بنایا اتنا سا میدہ بنایا. یہ کھجور کے دانے پر بھی بھر جاتا ہے, 2 روٹیوں کے اوپر بھی بھر جاتا ہے, یہ پانی کے گلاس کے اوپر بھی بھر جاتا ہے, 1 کلو دودھ کے اوپر. بس اپنے آپ کو تھوڑا سمجھانا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں جی یہ شکایت کر رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی میری بیوی کا درخت ہے, میں اس کی بغیر اجازت کی نہیں دے سکتا, اسے کھجوریں بڑی پسند ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر یہ مجھے دے دے. انہوں نے کہا جی بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت کا درخت, جنت کا باغ. انہوں نے کہا جی دنیا دی گل کرو جی, جنت پھر مرن تو بعد ہی ملے گی, دنیا کو بتاؤ کون سا مدینے میں باغ ملے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں سودا نہیں کر سکتا. آپ نے نہ کہ بھائی خبردار آج کے بعد محفل میں نہیں آنا, یوں نہ کرنا. آپ نے پھر فرمایا سوچ لے یہ درخت مجھے دے دے, اس کے بدلے جنت کا درخت لے لے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا ہوتا میں سب ایسے ہی دے دیتا, ہے بیوی کا. اٹھ کے چلے گئے. دربار رسالت میں بڑے بڑے فدایار بیٹھا کرتے تھے, بڑے بڑے فدا ہونے والے, مال جان دینے والے, صدیق جیسے, عمر جیسے, عثمان, علی جیسے بیٹھا کرتے تھے, جو نبی کے اشارے کے اوپر خدا کی قسم اپنی سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا ساڈے وال بھی تکو, میری طرف بھی دیکھو. آپ نے فرمایا کیا دیکھوں؟ کہ اللہ کے نبی یہ جنت کے درخت کا وعدہ صرف اس کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. آپ نے فرمایا جو کھجور کا درخت مجھے لے کے دے دے, جنت کا وعدہ اس کے ساتھ. کہنے لگے جی آپ بیٹھو پھر میں بھی آ رہا ہوں. اللہ اکبر. اسی مدینے کی گلی میں نکل گئے, جا کے اسی صحابی کا, وہ منافق ہو گیا تھا, اسی کا جا کے جو اللہ کے نبی کو کھجور کا درخت نہیں دے سکتا وہ صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ منافق تھا اندر سے. اللہ اکبر. جا کے اس کا دروازہ بجایا, ہاں بھائی سفارشی بن گیا؟ کہ نہیں یار وہ تو سودا ہوتے ختم ہو گیا, وہ تو سودا وہاں ختم ہے, اب میرے سے بات کر, یہ کھجور کا درخت مجھے دے گا. اب ہنس کے کہنے لگا, بوا بند کرنے لگا, کہا تیرے نبی کو میں نے نہیں دیا تجھے کیسے دے دوں گا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے جنت کے درخت کا وعدہ کیا تو میرے سے دنیا کے درخت کی بات کر. اس نے کہا خیر تو ہے, یہ درخت کے اندر کوئی سونے کی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا تو بات کر, یہ کھجور کا درخت لے اور اس کے بدلے تو نے کیا لینا ہے؟ انہوں نے کہا ابو دادا تیرے مدینے میں 2 باغ ہیں کھجور کے درخت کے. ہاں ایک باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں. ہاں وہ مدینے کے کونے میں ہے, اس کے نیچے پانی کی نہر بھی ہے. فرمایا ہاں اس کی کھجوروں کی آمدن بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. کھجوروں کے خوشوں کا جھکاؤ بہت وزنی ہے. ہاں فرمایا ابو دادا اگر وہ مجھے باغ دے دے, یہ کھجور کا درخت تو لے لے. اللہ اکبر. ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے قسم اٹھا مکرے گا تو نہیں؟
انہوں نے کہا ابو دادا سوچ 700 کھجوروں کے درخت اور اس کے بدلے ایک باغ. اللہ فرمایا تو دنیا کا فائدہ دیکھ رہا ہے, میں آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ابو دادا پکی سودا کر لے, ڈن. آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس کھجور کے درخت کے بدلے میں نے 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ تجھے دے دیا. اللہ اکبر. کہا جا پھر یہ کھجور کے درخت کا باغ تیرا ہو گیا. 7 والا دروازہ بجائے بھائی باہر آ, اب کھجور پر چڑھ کے کھاؤ, اتر کے کھاؤ, دیوار پر لانگ کے کھاؤ, یہ سارے کا سارا درخت کھیڑ کے اپنے گھر میں لگا لو, آج کے بعد یہ تمہیں نہیں روکے گا. انہوں نے کہا بھائی ابو دادا کتنے پیسوں میں سودا کیا, زکات دی, عشر دیا, صدقہ ہمیں دیا, دعا کا تو کہہ دے ہم تیرے لیے دعا کریں. اور میں 24 کی آواز تمہارے گھر سے باہر نہ نکلے, مدینے کی گلی میں کسی کو نہ پتہ لگے یہ سودا کرنے میں ابو دادا کا ہاتھ ہے. مسجد نبوی میں گئے اور جا کے کونے میں بیٹھ گئے. کہ یا رسول اللہ میں تو اسے کہہ آیا, آپ بھی اسے بلاؤ اور یہ کھجور کا درخت اسے دے دو. رحمت والے نبی نے فرمایا کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. آپ نے فرمایا ابو دادا بتا بتا. کہ اللہ کے نبی بس اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. آپ ادھر آ, بتاتا کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کیا کیا؟ اس نے مجھے نہیں دیا, تجھے کیسے دے دیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں. میں نے کہا دونوں میں سے تو لے لے, اللہ کے نبی کو نہ کر. اس نے کہا ابو دادا جو 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے وہ مجھے دے دے. کملی والے میں 700 کھجوروں کے درختوں کا باغ دے آیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگ گئے. خدا کے پاک پیغمبر کو صحابہ نے دیکھا, صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے. یہ فداکار ہے, یہ غلام رسول ہے جو اللہ اکبر تن من دل کملی والے کے قدموں پہ وارتے ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں غزوہ احد آئے گا, میں تمہیں بتاؤں گا صحابہ کی قربانیاں. بچے لے کے صحابہ رسول اللہ کے قدموں پہ کیسے قربان ہو گئے. آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ جو 2 میرے باغ تھے, کھجوروں کے درخت تھے جس کے اندر زیادہ کھجوریں تھی, میں نے وہ پتہ ہے پاک پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ نے نبوت والے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے. فرمایا ابو دادا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. پہلے ایک کھجور کے بدلے ایک کھجور کا درخت تھا, دنیا کے کھجور کے درخت کے بدلے جنت کے کھجور کے درخت کا بدلہ تھا. اے ابو دادا پھر میرا سودا بھی کینسل. میرے چاند میرے پیارو, ہم نے جو رمضان المبارک میں دیا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والذا. اب وہ تمہاری دکان کے پاس سے گزرے, یوں نہ کہنا 500 روپے لے کے گیا سی, یوں نہ کہنا 1000 روپے لے کے گیا سی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والذا. اپنے صدقوں کو ضائع نہ کر دینا, اپنے صدقوں میں ریاکاری پیدا نہ کر دینا, بلکہ جو تمہارے گھر سے افطاری لے کے گیا, تمہارے گھر سے راشن کا تھیلا لے کے گیا, تمہارے گھر سے آٹا لے کے گیا, تمہارے پاس سے گزرے, منہ موڑ کے بیٹھ جانا کہ میری طرف دیکھ کے مجھے سلام کرنے نہ آ جائے. وہ سلام کر کے جی حضوری کر کے چلا گیا, پاجی پانی پر دوا, پاجی صفائی کر دوا, پاجی کوئی میرے لائق حکم ہو, تو کہ نا بس منہ موڑ کے بیٹھ جائیو. آمنا سامنا نہ کرنا, اجر خدا کی قسم کم نہیں ہوگا. اگر تُو نے پانی کا کولر بنوا لیا تو تیرے راشن کے تھیلے کا اجر ضائع ہو جائے گا. تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی, کیونکہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا, اس کا بھی ذکر کرنا ہے. یہ بات ادھوری ہے, وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں آپ حضرات سے کچھ اور عرض کروں گا, تاکہ ہمارے اندر اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے محلے داروں کا, اپنے شہریوں کا, اپنے ملک میں بسنے والے بھائیوں کا, اپنے صوبے والوں کا, اپنی قومیت والوں کا, قل ان کان آباؤکم, انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر گفتگو کروں, تاکہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.